آپ نکلو پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اور اپنی نسلوں کی خاطر اور عمران خان کی خاطر نکلو۔ اگر حق لینا ہے ایسے گھروں میں بیٹھے رہے تو ایسے آپ کو یہ نوچ کھا جائیں گے۔ پہلے بھی ہمارے ملک کا جو حال کیا ہے تو پھر یہ جو ہمارے پاس بیتا بیتا کچھ رہ جائے گا یہ لوگ وہ بھی لے جائیں گے۔ تو میں اپنے تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں بھرپور جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان عمران آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وجود ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت موجود ہے میرے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری جناب ملک ایوب خان صاحب۔ یہ 9 نومبر کو صوابی میں جلسہ کرنے جا رہی ہے، تو آئیے اسی حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں کہ جلسے کی کیا حکمت عملی ہے اور اس جلسے کا کیا مقصد ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں جی ملک صاحب، کیا مقصد ہے اس بار اس جلسے کا، کیا حکمت عملی ہے اس جلسے کے لیے؟ سب سے پہلے تو اس جلسے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جائے، کیونکہ جو ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے اور وہ ہمیں واپس کیا جائے، ہمارا یہی مقصد ہے اس جلسے کے لیے۔ اور جو حکمت عملی بنائی گئی ہے وہ ہمارے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ انصاف یوتھ ونگ کے یوتھ تو ویسے بہت ایکٹیو ہے، 75% تو جلسے میں یوتھ ہوتی ہے جو جلسے کو کامیاب کرواتی ہے۔ مطلب پی ٹی آئی آپ کو سپورٹ کرتی ہے، پی ٹی آئی جماعت آپ کو سپورٹ کرتی ہے جلسے کے حوالے سے، یا آپ خود سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو پارٹی کا جو کوئی بھی پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہوتی نا، ہماری جو پارٹی ہے ایک باشعور پڑھے لکھے لوگوں کی پارٹی ہے، اس میں لوگ اپنے بھی انویسٹمنٹ خود کر کے اور لے کے جاتے ہیں، شوقین ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ایک لیڈر ہے پاکستان کا جو پاکستان کے حق میں ہے، جس کی پارٹی کے ہم ساتھ ہیں، لوگ خود اپنے انویسٹ اس پہ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، پارٹی ہمیں خود کالیں کر کے اور ہمارے جو ورکرز ہوتے ہیں ان کا خیال بھی کرتی، ان کو لائر دیتی اگر ان پہ کوئی پرابلم آ جائے۔ اور رہی جو بات آپ جلسے کی کر رہے ہیں، اس میں بھی یوتھ کو ٹرانسپورٹ مہیا کی گئی ہے خالد خورشید صاحب کی طرف سے، مینا خان فریدی اور گریز اقبال ہمارے مرکز کے جنرل سیکرٹری ہیں، ان کی طرف سے ہدایات آئی ہے، پچھلے دنوں میں ہم نے میٹنگ کی ہے اور وہ ہمیں پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن جیت کے ہیں، کوئی پاکستانی سیاست پہ کوئی اس کا اثرات ہوئیں گے؟ دیکھیں کہ پاکستان ایک ہمارا ملک ہے، اس کا ہماری عوام نے فیصلہ کرنا ہے۔ ٹرمپ کی جو بات کر رہے ہیں آپ، وہ ٹرمپ کی میرے خیال میں تو ہر کسی نے پاکستان کے بچے نے اٹھا کے صرف وہ اس وجہ سے وائرل ہوا ہے کہ اس کی خان صاحب کے ساتھ کچھ تصویریں تھی اور اس نے خان صاحب کو اپنا فرینڈ کہا ہے، اس وجہ سے آج اس کو بھی پاکستان میں عزت مل رہی ہے۔ اور اگر پاکستان کے لیے اچھا سکتا ہے، وہ سب سے پہلے تو اللہ پاک اس کے لیے، اس ملک کے لیے بہتر کرے گا، نہ تو یہ ملک کسی کا محتاج ہوا ہے۔ اور اگر وہ ایک بندہ انسانوں کی بھیجا ہوا انسان وہ ہے عمران خان، جو اس ملک کے لیے اچھا کر سکتا ہے، اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ہمیں کہا کہ عمران خان چھوڑ دیں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ عافیہ صدیقی کو ہمیں دے دیں، عمران خان آپ بے شک آپ امریکہ لے جائیں۔ یہ رانا صاحب کی اتنے اپنا پرانے پولیٹیکل سیاستدان ہیں، ان کے یہ بیانات بازی یہ تو ایک شغل کیا انہوں نے، میرے خیال میں میڈیا کے ساتھ یہ بنتی نہیں ہے۔ اگر پاکستانی عوام ہماری ٹرمپ کی وہ لگا رہی، پکچر لگا رہی ہے، ویڈیوز شو کری وائرل کر رہی ہے، وہ صرف اس کی وجہ عمران خان، یہ بالکل بے بنیادی بیان ہے، اس میں کوئی اتنی ہے نہیں ہے۔ اچھا، نون لیگ کے جتنے بھی لیڈر تھے جو اوپر والی سطح پہ تھے، انہوں نے ٹرمپ کے خلاف بہت ساری ٹویٹس کی تھی، لیکن کل سے وہ جو ٹویٹس ہیں وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہو گئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ وہ بالکل ایک حسد کی لہر چل رہی ہے، انہوں میں حسد کرتے ہیں وہ جو بھی خان صاحب کے ساتھ، میں نے پھر وہی بات آ کے رکتی ہے، خان صاحب کے ساتھ کسی کی تصویر وائرل ہو جائے یا خان صاحب کے حق میں کوئی بول پڑے، ان کو اس لیول کا حد تک ہے کہ وہ اس بندے کے ساتھ نفرت کرنی شروع کر دیتے، حالانکہ ایسا انسانیت ہونا نہیں چاہیے۔ اور باقی یہ ساری ان کی جو باتیں سن رہے ہیں بالکل نادان ہے، یہ پولیٹکس سیاستدان لوگ نہیں ہیں یہ جو کر رہے ہیں۔ اچھا، پاکستان دنیا میں شاید واحد ملک ہوگا جہاں پہ ہر قسم کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن اب انٹرنیٹ کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں جب اپنے گھر والوں کو وزارتیں دینی ہیں اس طرح کے معاملے میں، تو پھر وہ کیسے کہ نیٹ کی بندش ہونی ہے، پھر لوڈ شیڈنگ کی بندش ہونی ہے، جب اپنے اپنے گھر میں اسی طرح کی وزارتیں دینی ہیں جو وفاق سے نکال کے، تو پھر یہی ہمارے ملک میں کام ہونا ہے۔ اچھا، جو پی ٹی آئی جو لیڈران ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پیشیوں پہ پیشیاں اے ٹی سی میں بھی بھگت رہے ہیں، اور بھی بہت سارے کیسز ہیں، لیکن ایک کا دوسرے شہر میں، دوسرے کا تیسرے شہر میں، کب ضمانتیں ہو رہی ہیں، کب ریلیف ملتا دیکھ رہے ہیں؟ اگر آپ کو ریلیف ملتا ہے تو کیا کوئی آپ کی ڈیل چھیل ہو رہی ہے پس منظر؟ سب سے پہلے کلیئر کر دوں، ہماری کوئی ان سے ڈیل نہیں ہو رہی، نہ یہ ہونی ہے، ٹھیک ہے، ہم نے نہ کوئی ڈیل ان لوگوں سے کرنی ہے،
یہ ملک ہمارا ہے، اس کا فیصلہ پاکستانی عوام نے کرنا ہے، دلوں پہ اس کا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اور رہی بات جو مقدمے کیے گئے ہیں، بالکل جھوٹے مقدمے کیے گئے، یہ حکومت سوچ رہی ہے 47 والی کہ یہ تھک جائیں گے، ان کو یہ نہیں پتا ایکسرسائز بھی کرتے ہیں۔ ہمارا ویسے جو لیڈر تھا وہ ایک سپورٹس مین تھا، تو ان دوڑوں سے کچہریوں میں آنا جانا، عدالتوں میں، ان سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمیں، یہ ہوتا ہے یہ ظاہری بات ہے، فسائیت کا دورہ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو۔ کیا لگتا ہے کہ کب تک خان صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے علاوہ خان صاحب کے ساتھ کوئی مخلص ہے؟ دیکھیں کہ اب یہ جو آپ نے سوال کیا اس پہ تو میں نہیں کچھ کہہ سکتا کہ خان صاحب کے ساتھ کون مخلص ہے کون نہیں ہے۔ اس ٹائم جو مجھے نظر آ رہا ہے، خان صاحب کے ساتھ صرف اور صرف ایک پاکستان قوم مخلص ہے، اور میں کسی کی بات نہیں کرتا۔ اچھا، بہت سارے جو آپ کے لیڈران ہیں وہ باہر جا کے یو کے، یو ایس اے، وہاں پر اپنے جس طرح شہباز گل صاحب ہیں، وہ دوسرے ملکہ بخاری صاحبہ ہیں، وہ باہر بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ نکال رہے ہیں، پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو یہ جو وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور اپنے ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ادھر نکلتے ہیں، اپنے جاب کرتے ہیں۔ ایک پردیس ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آؤٹ آف کنٹری جب جاب کرتے ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ کوئی 2 منٹ کے لیے باہر جائے، وہ اپنے ملک کے لیے نکلتے، وہ اپنے خان صاحب کے لیے نکلتے ہیں۔ میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، شہباز گل صاحب ہے، اظہر مشوانی ہے، اور بھی بہت سارے لیڈران ہیں جو ادھر لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ایک اچھا لوگوں کے ساتھ مل کے اپنے ورکرز کے ساتھ ایک اچھا پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ ان کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک میں ہو کیا رہا ہے، ہمارے لیڈر کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کو وہ بھی شرم نہیں آتی اور نہ ہی میرے خیال میں آنی ہے۔ اچھا، جلسے میں کتنی عوام لے کے جائیں گے؟ کیا لگتا ہے کتنا ہوگا جلسہ اس بار؟ اس میں جلسہ جو اس بار ہوگا، ایک تو فائنل کال ہے، ایک جلسے کی جو جلسے کی کال ہے، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یوتھ ہماری جو تھی اس کو سی سی لیول کی جو ہم نے تنظیم سازی کی، وہاں سے بھی اٹھایا جا رہا ہے، وہاں سے اوپر اس کو لے کے جلسے میں جایا جا رہا ہے کہ ان کو اس حد تک کہ ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جا رہی ہے اور کھانا بھی پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ ہمارا جتنے بھی یوتھ اور جتنے ورکرز ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کہ سب زیادہ سے زیادہ ایک نئی چیز نظر آئے جلسے میں، ایک نئے لوگ چہرے ایسے نظر آئیں کہ انشاءاللہ امید ہے بہت اچھا ایک جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ آخر میں اپنے جو پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جو جلسے میں جانا چاہتے ہیں یا جو نہیں جا رہے ہیں، کیسے ان کو انکریج کریں گے یا کیا ان کو میسج دیتے ہیں کہ جلسے کے میرا ایک اپنے ورکرز کو ایک میسیج ہے کہ آپ نکلو پاکستان کی خاطر، اپنے ملک کی خاطر اور اپنی نسلوں کی خاطر اور عمران خان کی خاطر نکلو۔ اگر حق لینا ہے، ایسے گھروں میں بیٹھے رہے تو ایسے آپ کو یہ نوچ کھا جائیں گے۔ پہلے بھی ہمارے ملک کا جو حال کیا ہے، تو پھر یہ جو ہمارے پاس بیتا بیتا کچھ رہ جائے گا، یہ لوگ وہ بھی لے جائیں گے۔ تو میں اپنے تمام نوجوانوں کو کہتا ہوں بھرپور جلسے میں شرکت کریں اور اس جلسے کو کامیاب بنائیں۔ بہت شکریہ سر آپ کا۔ تھینک یو۔ جی، یہ تھے ناظرین ہمارے ساتھ انصاف یوتھ ونگ کے جنرل سیکرٹری ملک ایوب خان صاحب۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ جلسہ ایک کارآمد جلسہ ہوگا اور ایک فائنل کال ہوگی اس جلسے میں کہ کیسے عمران خان صاحب کو ہم نے رہائی دلوانی ہے، اور انہوں نے نوجوان سے اپیل کی کہ نوجوان بڑھ چڑھ کر اس جلسے میں شرکت کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔